مظلوموں کا خون ہے، مظلوموں کا خون ہے، بڑا شیطان چھوٹا شیطان، بڑا شیطان چھوٹا شیطان، شہیدوں کا خون ہے، شہیدوں کا خون ہے، شہیدوں کا خون ہے، بڑا شیطان چھوٹا شیطان، امریکہ اسرائیل، غزہ کے مظلوم مسلمان آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، غزہ کے مظلوم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین کے مظلوم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، غزہ کے مظلوم مسلمان آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، غزہ کے مظلوم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین کے مظلوم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مظلوموں کا خون ہے، فلسطین مظلوموں کے ساتھ کراچی کے مظلوم شیعہ، کراچی کے مظلوم شیعہ، بائیڈن مردہ باد، فلسطین زندہ باد، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ناظرین محترم، یہ احتجاجی جلسہ اور جلوس اور ریلی یہ دنیا کے جس مقام پر بھی کہیں بے گناہ لوگوں پر مظالم ہو رہے ہیں ان سب کے خلاف ہے، اور خاص کر گزشتہ ایام میں پاکستان کی سرزمین پر جس طرح سے مظالم بے گناہ لوگوں پر، نہتے لوگوں پر ہوا. پارا چنار کے علاقے میں سینکڑوں نوجوانوں کو بے دردی کے ساتھ ہاتھ پیر باندھ کر ذبح کر دیا گیا. اس انسانیت سوز ظلم کے خلاف اور ساری دنیا میں مختلف مقامات پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، گزشتہ ایام میں ماہ محرم کے پہلے عشرے میں جس طرح سے مجلس اعزائے حسین میں مسقط کے اندر بلا وجہ بے گناہ اور نہتے مرد اور عورتوں اور بچوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. یہ انسانیت کے دشمن، ان کے خلاف ہم سب احتجاج کی آواز بلند کرتے ہیں. ساری دنیا میں اس بات کا احتجاج ہو رہا ہے کہ کس طرح سے یہ انسانیت کے دشمن اور انسانیت سوز مظالم کرنے والے مظلومین کے خلاف یہ جتنے اقدام کریں گے اتنا ہی اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے چاہنے والے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارا کام ہے، کربلا کا درس یہی تھا. امام حسین حکومت کی خاطر نہیں نکلے تھے بلکہ ظلم کے خلاف حسین نے آواز اٹھائی تھی. آج تک حسین کی عزاداری صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوموں کے ساتھ ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ارشاد یہی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو یہ وصیت اور نصیحت فرمایا کہ ظالمین کے خلاف آواز اٹھاؤ اور مظلومین کا ساتھ دو. تو آج جب بھی کبھی کسی پر بھی کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے. اگر کسی کے خلاف ظلم ہوگا تو ہم مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی درس کربلا ہے، یہی درس شہادت امام مظلوم ہے، اور ہم سب اسی جذبے کے ساتھ ان مظالم کے خلاف جو پارا چنار اور ایران میں اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کے لیڈر تھے، زبردست قائد تھے، جو صرف ان کا گناہ اتنا تھا کہ ان کا تعلق ایران سے تھا. وہ ایران جاتے تھے، ایران سے رابطہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی ظلم نہیں تھا. اسی طرح سے پارا چنار میں جن نوجوانوں کو ذبح کیا گیا ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ کہ حسین کے عزادار ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، علی کی محبت میں ان کو ذبح کیا گیا. ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. یقیناً اس دنیا میں بھی جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، جو بھی مظالم ہیں ان کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، اور جیسا کہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے اندر ٹارگٹ کیا گیا اور ان کا قتل کیا گیا، اس کے پیچھے کی جو علت تھی، جو سبب تھا، وہ یہی تھا
کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے اور شیعہ سنی کا رنگ دے دیا جائے، لیکن عالم اسلام اتنا بیوقوف نہیں ہے۔ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے امریکہ اور اسرائیل اپنی چالوں کو چل رہے ہیں۔ ان کی چالوں کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ، اور انسانیت کے دشمنوں کے خلاف دنیا کے ہر گوشے سے آواز اٹھے گی۔ وہ اس طرح سے سکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے مظلوم کا خون بہا کر۔ یقیناً ظالم کبھی بھی ظلم کر کے، مظلوم ہمیشہ ایک بار اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے، لیکن ظالم کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا، ظالم ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ ظالم اصل میں خوفزدہ انسان ہوتا ہے، وہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ ظلم ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، خوف کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے ان کی پکڑ قریب ہے۔ انشاءاللہ جس دن اللہ کی پکڑ ہوگی اللہ انہیں نیست و نابود کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ چاہے پارا چنار ہو، چاہے مسئلہ فلسطین ہو، تمام عالم اسلام کی خاموشی یا سکوت کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد بھی آج تک عرب ممالک، مسلم ممالک سے مذمت کے بیان تک کھل کر نہیں آیا، یہ انتہائی بدبختی کی علامت ہے۔ اور بات کا خلاصہ عرض کرتے ہوئے کروں، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، دیگر مخاطبین نے آپ کے سامنے خطاب فرمایا۔ آج کی یہ جنگ، یہ لڑائی چاہے پارا چنار کی ہو، فلسطین کی ہو، یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان کی لڑائی ہے، اور جو کوئی بھی مظلوم کا حامی ہوگا یقیناً ظالم کے خلاف کھڑے گا، اور یہی پیغام حسینی ہے، یہی پیغام عاشورہ ہے۔ اور جو بھی حسینی ہوگا وہ جہاں جہاں کردار یزیدی ہوگا اس کی مذمت کرے گا۔ یہ نہ مسئلہ شیعہ کا مسئلہ ہے، نہ یہ سنی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حسینیت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یزید کا مسئلہ ہے۔ حسینیت یعنی مظلومیت کا نام ہے، اور یزید یعنی ظلمت کا نام ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ بھی نفاق سے کام لے رہے ہیں اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی گمراہی اختیار کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ان آقاؤں کی باتوں میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے آج امت واحدہ کو تقسیم کر رکھا ہے، انہوں نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا آج امت واحد ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ ہم تمام کے تمام جو جمع ہوئے یہاں پر صرف اس لیے جمع ہوئے تاکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز کو بلند کریں اور مظلومین کی حمایت کریں۔ اور یہیں پر ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان تمام برادران اہل سنت کا جو آج یہاں ساتھ ہمارے شریک ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے مل جل کر بڑھتے رہیں گے۔ آئیں اس موقع پر خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، بارے لہا واسطہ محمد والے محمد کا، حسین مظلوم کا واسطہ، ان کے قیام کا واسطہ، دنیا میں ہر مقام پر امن و ایان کو قائم فرما، جہاں جہاں بھی مظلومین کی حمایت فرما، تمام ظالمین کو خاتمہ فرما، ان کے نیست و نابود فرما۔ خدا واسطہ محمد والے محمد کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان سب کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، ان سب کا تحفظ فرما۔ تو واسطہ ہمارے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہمارے